اس پیغمبر کی ملت کی ہم پیروی کر رہے ہیں جس کی یاد میں بیت اللہ کا حج ادا کیا جاتا ہے اور جس کی یادگار کے طور پر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، وہ عظیم پیغمبر، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی سیرت مبارکہ کیا ہے، اور اس کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مقام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، اور اسی طرح ان کے والد کا لقب آزر ہے۔ قرآن کریم نے ان کے والد کے نام کو ذکر فرمایا ہے، اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق اور ان کا لقب آزر تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو پیدائشی شہر ہے وہ عراق کے اندر شہر بابل ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2500 سال پہلے شہر بابل عراق کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت وہاں کا ایک نامور بادشاہ جس کا نام ہے نمرود بن کنعان، اس شخص کا دور حکومت تھا، اور یہ بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا والد خود بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، خود اور بتوں کے بنانے کے اندر بڑا ماہر تھا، خود بت تراشتا تھا اور ان بتوں کو فروخت کرتا تھا۔ جہاں اس کا کاروبار بت فروشی تھا، وہیں اس کی عبادت بت پرستی تھی۔ اب ہم اگر حالات کا جائزہ لیں، ابراہیم علیہ السلام ایسے حالات میں پیدا ہوئے جہاں خدا کے منکر لوگ موجود تھے۔ نمرود بادشاہ طاقت اور اقتدار کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، لوگ اس کے دربار میں آتے تو اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو والد ہے وہ خود بت پرست، بت فروش، اور پوری جو برادری ہے وہ ساری کی ساری ستارہ پرست اور بت فروش، بت پرست تھی، یعنی سارے خدا کے منکر اور خدا سے دور تھے۔ کوئی ستارے کی پوجا کرتا، چاند اور سیاروں کی، کوئی اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مورتیوں اور بتوں کا مجسمہ بنا کر ان کو معبود سمجھتے اور ان کی عبادت کرتے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا ہونے کا واقعہ یوں پیش آیا کہ نمرود جو بادشاہ تھا اس نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور لوگوں کا زیادہ تر ایمان ستاروں پر تھا۔ ایک ستارہ طلوع ہوا خواب کے اندر، اور اس ستارے نے اپنی روشنی کے ذریعے سے چاند کو بھی اور سورج کو بھی چھپا دیا۔ ستارے کی اتنی زیادہ روشنی پھیل گئی، اور نمرود کے دربار کے زیادہ تر لوگ نجومی اور ستارہ پرست تھے۔ ان کو اس نے بلایا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے
کہ ایک ایسے شخص، ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو بچہ آپ کی سلطنت کی تباہ و بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہی بچہ آپ کی حکومت اور آپ کی اس طاقت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ نمرود نے پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا، آج کے بعد جو بھی بچہ، پہلے تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن خدا کی شان، جس کو اللہ دنیا پر لانا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو آزر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسی نمرود کا خصوصی ایک باڈی گارڈ تھا۔ تو اسی کے ہاں اس کی جو بیوی تھی، اس سے بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حالانکہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو اور کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے۔ فیملی پلاننگ، جس طرح آج کل بھی مختلف قسم کی اسکیمیں چل رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں شریعت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ تو اس آزر کے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، ان کو ڈر تھی کہ کہیں میرے اس بچے کو قتل نہ کر دیا جائے۔ وہ جا کر ایک غار کے اندر روپوش ہو گئی، اور اسی غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو چھپا دیا۔ وہاں پر جاتی اور ان کو دودھ پلاتی تھی چھپ کر۔ ایک مرتبہ جب والدہ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس غار میں، دیکھتے کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے چوس رہے ہیں اور ان انگوٹھوں سے دودھ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر وہاں اس کا انتظام فرما دیا۔ اب انگوٹھوں سے دودھ جاری ہماری عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے واقعات تو خود ہمارے نبی کے ملتے ہیں کہ جب کہیں جنگوں میں، لشکروں میں پانی کم ہوا، آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو مشکیزے میں ڈالا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پورے لشکر اور صحابہ کرام نے جی بھر کر پانی پیا۔ یہ معجزات ہوتے ہیں ہر نبی کے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پرورش فرمائی اس غار کے اندر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے بچپن ہی سے ابراہیم کو ہدایت عطا فرما دی تھی، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور ایسی باتیں اور ایسی توحید ان کے دلوں کے اندر ہم نے شروع ہی سے پیدا فرما دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ یا امی، اے میری ماں، من رب کے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس ماں نے کہا کہ میرا رب تیرا باپ آزر ہے۔ خدا کا کوئی تصور ہی نہ تھا، اللہ کی ذات کو کوئی جانتا و پہچانتا نہ تھا، بس انسانوں میں خدا بنائے تھے، یا ستاروں میں یا بتوں میں۔ انسانی ذہن اتنا محدود تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے انسانی ذہنوں پر محنت کی، تو پھر ساری مخلوق سے ہٹا کر کے خالق کے ساتھ رشتہ قائم فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا پر رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا تیرا باپ آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا اس کا رب کون ہے؟ اس نے کہا اس کا رب فلاں ستارہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ ستارے کا رب کون ہے؟ ماں وہاں پر لاجواب ہو گئی۔ اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے رات آئی، دن کی روشنی ختم ہوئی اور جب رات آئی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان پر ستارے دیکھے تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ ستارے میرے رب ہیں۔
اور پھر جب وہ ستارے بھی صبح کو غائب ہو گئے تو کہنے لگے جو غائب ہو جائے، جس پر زوال آئے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہے جو زندہ ہے، حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر زوال نہیں آ سکتا ہے۔ ستاروں پر زوال آ گیا، رات میں تو ظاہر ہوتے ہیں، دن میں نظر نہیں آتے ہیں، لہذا ستارے رب نہیں ہو سکتے۔ پھر چاند کو جب رات کی چاندنی میں چمکتا دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، چاند کو جب چمکتے ہوئے دیکھا تو پھر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر کہنے لگے جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر دن میں جب سورج چڑھا، قرآن نے اس کو بھی بیان فرمایا، فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب دن چڑھتے ہوئے انہوں نے سورج دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے، سورج چمک رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہے اور ستاروں اور چاند سے ہے بھی بڑا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے۔ لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا، دن میں جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کے سامنے سیدھا کر لیا ہے جس رات نے آسمان بھی بنائے ہیں، زمین بھی بنائی ہے، ستارے بھی بنائے ہیں، سیارے بھی بنائے ہیں، سورج بھی بنایا ہے، کل کائنات جس رب نے بنائی ہے، میں نے اپنا رخ اس کے تابع کر دیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شروع ہی میں، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح توحید سمجھائی۔